بیان کیا جائے صحیح تاریخی اعتبار سے، اور سیدنا پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان و عظمت اور آپ کا یہ جو سلسلہ 11ویں تھا، اس کے اندر بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ ہر 11ویں کو جب 11ویں مناتے تھے تو ایسے ہی لوگوں کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمارے جتنے آستانے ہیں، چاہے آستانہ عالیہ مہرآباد شریف ہو یا کوئی بھی آستانہ ہو، جتنے بھی شریف آستانے ہیں، سبحان اللہ، میں بعض اوقات اشارے میں گل کرنا تو اس وچ شاید کہ ہونا بڑا کچھ میں تو یہی عرض کرتا ہوں، لیکن جتنے بھی ہمارے شریف آستانے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ جو بھی آستانہ عالیہ ہوگا وہ شریف ہی ہوگا، چاہے گولڑا شریف ہو، چاہے مہرآباد شریف ہو، یا چاہے گنجیا شریف ہو، یا چھور شریف ہو، یا سیال شریف ہو، یا تونسا شریف ہو۔ تو یہ ان سارے آستانوں سے ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے، ختم نبوت سے لے کر ایک ادنا سے ادنا صحابی تک کا احترام اور اہل بیت اطہار کی محبت و مودت جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ سو آج کا جو چند منٹوں کا یہ جو میرا آپ کے سامنے کھڑا ہونے کا مقصد ہے، وہ ہے اس آیت کے تحت جو میں نے پڑھی ہے، اور میں آپ کو پتہ ہے چشتی گولڑوی ہوں اور قبلہ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اور میرے حال میں سارے اس آستانے کا مزاج ہی یہ ہے کہ میں تو جب بھی بات شروع کروں تو اپنے سید تاجدار گولڑا سے شروع کروں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے اس کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیدی و مرشدی تاجدار گولڑا نور اللہ مرقدہ رحمت اللہ علیہ، حضور اعلیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ خلافت راشدہ کا ذکر بالترتیب، خلافت راشدہ جسے کہتے ہیں بالترتیب، جو ترتیب آپ لوگوں کے ہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں سے ثابت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن میں کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثابت ہے، تو چونکہ آپ علوم ظاہری اور باطنی دونوں کے مرکز و محور تھے۔ بے شک، بے شک، تاجدار گولڑا کو اگر کوئی پڑھے تو اس کو صحیح معنوں میں پڑھے تو یقین جانے کہ واقعی رنگ علی بھی اور فاطمی بھی نظر آتا ہے، سبحان اللہ، اور رنگ گیلانی اور جیلانی بھی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، المختصر آپ نے فرمایا ہے کہ جی کس طرح ہے، آپ نے یہی آیت پڑھی محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، اور یہ بھی یاد رکھ لیں یہ دیگر مفسرین نے بھی ایسے ہی بیان کیا ہے۔ میں اگر اپنے سید پاک کا حضور اعلیٰ کا حوالہ دے رہا ہوں، لیکن دیگر مفسرین کی احادیث کی روشنی میں تفسیر قرآن میں الحدیث کو جب وہ تفسیر کے طور پہ بیان کرتے ہیں مفسرین، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے۔ میں اگر نام گنوں تو بات اتنا وقت مجھے پھر کافی درکار ہوگا، لیکن یاد رہے کہ محمد رسول اللہ میرے سید پاک نے پڑھی، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، اور یہاں پہ اس محمد اللہ کے رسول ہیں پر ہی اتنا لمبا بیان ہو سکتا ہے کہ شاید کہ کئی گھنٹے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا اب خلافت راشدہ سنو، فرمایا والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، اس پہ میں پھر آتا ہوں تھوڑا سا آپ کو آگے خلافت راشدہ کا یہ بات پورا سمجھا کے یہ بات۔ پھر والذین معہ آپ نے پڑھا، فرمایا وہ جو ان کے ساتھ ہیں، فرمایا یہ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق ہے۔ اشداء علی الکفار، فرمایا اس سے مراد فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر فرمایا اسی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، عثمان غنی رضی اللہ، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے سید پاک نے فرمایا اس سے مراد علی شیر خدا کرم اللہ ہو وجہ الکریم ہے۔ آپ نے اس طریقے سے اس بندے کو
یہ جواب عطا فرمایا اور اس کو ترتیب کے ساتھ خلافت جو ہے خلافت راشدہ قرآن کے اندر سے اس کو سمجھا دی. سبحان اللہ. تو یہ جو فرمایا گیا والذین معاہو، ایک اس میں سے ایک دو پوائنٹ میں چیز دینا چاہتا ہے. اور پھر اینڈ چونکہ حضرت علی پہ آ کے تاجدار گولڑا نے فرمایا نے چوتھے خلیفہ جو ہیں وہ انہوں نے فرمایا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے، لیکن پہلے والذین معاہو وہ جو ان کو ساتھ ہے. میں توجہ چاہوں گا، قربان جاؤں میں اپنے آقا کی شانوں پر اور پھر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے ساتھ ساتھ آپ کی عطاؤں پر میرے سامعین ذی وقار کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو ساتھ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نے دیا ہے، میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر آج پہلے نمبروں پہ تم میرا ساتھ دے رہے ہو، لو میں حشر تک تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا. اور بات یہاں پر ہی نہیں ختم ہوئی، حشر میں بھی آپ سنیں میرے آقا کی واضح حدیث ہے. یہ الحمدللہ پچھلے کافی جمعوں پہ میں ختم نبوت پہ بیان کر رہا ہوں اور ابھی میں ختم نبوت پر لکھ بھی رہا ہوں، قبلہ سے عرض کروں گا وہ دعا فرمائیں. میں توجہ چاہوں گا، حضور نے فرمایا کہ ہم آئے سب سے آخر میں ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئے سب سے آخر میں ہیں، جنت میں سب سے پہلے ہوں گے. اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ. اور بڑی پر لطف بات، اس پہ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ رسالہ لکھا، امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شفاعت مصطفیٰ، اور یہ ساری احادیث لائیں. اور جہاں بھی بخاری سے لے کر دیگر کتب صحاح اور دیگر کتب احادیث کا جتنا ذخیرہ ہے شفاعت کے حوالے سے احادیث اٹھائے. میرے آقا نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین. اس پہ الحمدللہ ختم نبوت پہ میں نے 100 آیتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. ختم نبوت پہ 100 آیات میں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں. توجہ چاہوں گا، ہم سب سے آخر میں آئیں اور جائیں گے سب سے پہلے. اب تھوڑی سی منظر کشی کروں گا حدیث کی روشنی میں مفہوماً. وہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء و مرسلین دروازہ جنت کے سامنے جا کے منتظر رہیں گے اور دروازہ جنت نہیں کھلے گا. بالآخر میں آؤں گا اور یہ عرض کیا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی سارے آ گئے ہیں، یعنی آدم صفی اللہ سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک یا دیگر اور بھی جتنے جنتی ہیں. سبحان اللہ. اب آپ یہ ڈیفینیٹلی سوچیں گے جو تھوڑا سا اس دنیا میں جن کا شغف ہے بالخصوص علماء کا، وہ ڈیفینیٹلی سوچیں گے کہ حضرت نبی تو پہلے چلے گئے، ابھی حضور گئے نہیں، تو باقی جانے والے کون ہیں؟ یاد رکھ لو وہ بھی حضور کی امتی ہے. اس لیے کہ واضح احادیث میں حضور نے فرمایا کہ میرے تو ہزاروں اور لاکھوں میں یا 70,000 ہیں یا 7 لاکھ ہیں سبحان اللہ. کہ جو بغیر حساب کتاب ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. لیکن چلو وہ بھی منتظر ہوں گے اور انبیاء و مرسلین بھی منتظر ہوں گے. اب حضور جائیں گے، جب میرے آقا جائیں گے یہ عرض کیا جائے کہ یا رسول اللہ اتنی دیر. میرے آقا نے صحابہ کے جنب غفیر میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ آپ کے ذوق کے لیے ایک آج کی محفل کی خوشخبری سنتے چلے جائیں تاکہ آپ کا دل اور ایمان جگمگا جائے اور آپ رات کو سوئیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. اور میں تو یہ دعا لے کر جاؤں گا سید پاک سے کہ اس کی وجہ سے ممکن ہے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو. سبحان اللہ. اور میرے آقا نے فرمایا جب مجھ سے یہ پوچھا جائے گا، اب سارے صحابہ بڑی توجہ، اور ویسے بھی یکسوئی تو وہاں پہ جو ہوتی تھی حضور کی بات کی، حضور جب بھی ارشاد فرماتے تو وہاں صحابہ کے ادب و احترام و انہماک اور استغراق کے تو کیا ہی کہنے، مگر قربان جاؤں حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ سب پوچھیں گے تو میں آگے سے
ان سے یوں کہوں گا اصلی بات یہ ہے کہ میں اپنی امت کے گناہگاروں کو تلاش کر رہا ہوں. آپ کو پھر سبحان اللہ. میں اپنی امت کے گناہگاروں کو تلاش کر رہا تھا. سامعین عزیز وقار، اب پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ یہ تقریر اب کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے بن رہی ہے، لیکن اس آستانے کا یہ درہ امتیاز ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں کنیکشن گولڑے سے ہوتا ہے، وہاں سے گنبد خضرا میں ہوتا ہے، خود ہی سلسلہ بنتا چلا جاتا ہے. میں توجہ چاہوں گا، حضور نے فرمایا ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اب دروازہ جنت کھلے گا، میرے آقا تشریف لے جائیں گے اور آگے آگے بلال ہوں گے، حضور کی ڈانڈی کی مہارے تھامے ہوئے سبحان اللہ. وہ جا رہے ہیں. اب میرے آقا تشریف لے گئے جنت میں، انبیاء چلے گئے. امت میں سب سے پہلا جو بندہ جنت میں داخل ہوگا اس بندے کا نام تاجدار صداقت ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں امت کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور مزے کی بات یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر قربان جاؤں تیری شانوں تیری عظمتوں کو اللہ نے بڑا بڑھایا ہے، اس لیے کہ ہر نمازی کے لیے علیحدہ دروازہ ہے، روزے دار کا علیحدہ دروازہ ہے، مجاہد کا علیحدہ دروازہ ہے، شہید کا علیحدہ دروازہ ہے. اونلی 8 دروازے ہیں جنت کے. فرمایا تیری شان کا یہ عالم ہے کہ جنت کے سارے دروازے میرا رب تیرے لیے کھول کے رکھے گا. ابو بکر کی طرف سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے سامعین عزیز وقار، بات عرض کرنے کا مدعا اور مقصود یہ تھا کہ اگر جنت کے سارے دروازوں میں سے ابو بکر جاتے ہیں اور میں قربان جاؤں تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کی شان و عظمت پہ کہ جس کی شان میں اللہ ڈائریکٹ قرآن نازل فرمائے. سبحان اللہ. کئی آیات ہیں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور ایک اور بات بھی بتاؤں گا آپ کو، ہم سنی ہیں، ہم علی علی کرتے ہیں صدیقی ہو کر. سبحان اللہ. یہ بے میں شک. خاص پیغام دے رہا ہوں. بے شک. میری بات سمجھ، دور حاضرہ کا بھی یہ ضرورت ہے. ہم علی علی کرتے ہیں فاروقی ہو کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اس اللہ. لیے اب سنیں جناب، راویہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہا. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا ٹک ٹکی باندھ کر تاجدار صداقت حضرت علی کے چہرے کا نظارہ کر رہے ہیں. میں نے پوچھا اے ابا جان، آپ بڑے غور سے اور ٹک ٹکی باندھ کر چہرے علی کا نظارہ کرتے رہتے ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے، یہ جو سلسلہ عشق ہے نا، محبت، اس کے جو پہلے سپہ سالار اس امت میں آپ کو نظر آئیں گے، اس بندے کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہاں سے جو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں وہ بڑا پر لطف ہے، آپ کو مزہ آئے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاص شان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں چھوڑا کہ جو حضور نے کیا ہو اور ابو بکر نے نہ کیا. یہ بڑی پر لطف بات ہے، کوئی عمل نہیں چھوڑا ہو. خیر انہوں نے پوچھا، جب سیدہ عائشہ پاک نے پوچھا کہ اے ابا جان آپ ٹک ٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو تکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں ابو بکر علی کے چہرے کو اس لیے تکتا رہتا ہوں اور بار بار دیکھتا رہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے علی کے چہرے کو دیکھ لیا سمجھ لو وہ عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں صدیقی ہو کر. سبحان اللہ. اور پھر اس حوالے سے ایک بات اور سن لیں، آخری بات ہے. جس وقت یہ اعلان ہوا نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سبحان اللہ. کیا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پھر آپ کو جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سب سے پہلے جس بندے نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آ کر اس بات کی مبارکباد دی اور اپنا مولا مانا، اس بندے کا نام ہے فاروق اعظم رضی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے پتہ یہ چلا کہ اہل سنہ کے ہاں ایک ایسا عقیدہ ہے
سبحان اللہ اہل سنت و جماعت جسے کہتے ہیں یہ ایک ایسا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو شروع سے صحابہ سے چلتا آ رہا ہے، سبحان اور اللہ ہم سنی ہیں علی کو مان کے۔ سبحان اللہ بے شک جی کچھ سوچی کس طرح ہم سنی ہیں علی کو مان کے۔ علامہ راضی صاحب تفسیر کبیر انہوں نے یہ بات لی تفسیر کشاف سے، میں توجہ چاہوں گا جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ آج کل بہت زیادہ فرقے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اے علی یہ تو بتاؤ حق پہ کا ہو جائے۔ سبحان اللہ جو ہے نا سارے حضرات، یہ بڑی پلے باندھنے والی بات ہے، اور میں نے جہاں سے شروع کیا ہے اینڈ اس پہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے یہ ایسا نکتہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی جتنی قومیں اور میں جو کہوں گا امتیں ہیں، اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس نکتے پہ آ جائیں تو میرے حال میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک چاہنے والا تھا، جب اس نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جتنے تم نے گنے ہیں نا 6، اس نے وہاں پہ اس زمانے میں جو لوگ تھے 6 فرقے تھے اس دور کے، انہوں نے گنا، آپ نے فرمایا یہ سارے ویسے ہی ہیں، سارے ویسے ہی ہیں کہ جی ہاں، کہ جی آختے کون ہے کہ ایسی سبحان اللہ بڑی گالبر بڑی ہے۔ سبحان اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں حق پہ ہم ہیں۔ سبحان اللہ بے شک اب اگلا لفظ میں بعد میں کہوں گا، جس کے دماغ اور دل کے اندر ناچیز کی آج کی یہ 15 اور 20 منٹ کا جو جتنا بیان ہے، اگر ابو بکر صدیق کی شان سے جو تاجدار گولڑا نے ہمیں سمجھائی اس سے شروع کر کے علی تک آئے گا تو وہی بس سچا اور سچا سیدھا سنی ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ حق پہ ہم ہیں۔ کہ جی آپ کون کس طرح؟ فرمایا ہم ہی تو اہل سنت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے اب سنیں، آپ سے اگر کوئی کہے کہ کسی بریلوی ہو کسی کیا نہیں کہ دیوبندی ہو نہیں اکھے کون ہو کہ سچے سچے سنی، سبحان اللہ بریلوی لفظ پہ اعتراض بنتا ہے، دیوبندی پہ اعتراض بنتا ہے، دیگر لفظوں میں اعتراض بنتا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سبق ابو بکر کو دیا، فاروق اعظم کو دیا، عثمان غنی کو دیا، علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا جو شیر علم کا دروازہ ہے ان کو دیا، انہوں نے ہمیں آگے یہ سبق دیا کہ ساروں کو چھوڑ دو، سارے فرقے ادھر ادھر کر دو، اہل سنت وہ ہیں کہ جو سچے اور سچے سنی کہلانے والے ہیں اور علی کو ماننے والے ہیں، سبحان اللہ عثمان کو ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کو ماننے والے ہیں، تاجدار صداقت کو ماننے والے ہیں۔ اور ایک بات اور یہ بات مولانا زکریا سہارنپوری نے تبلیغی نصاب میں بھی لکھی ہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹڈ ہے، امام زین العابدین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی وقت آئے گا اور ابھی اور صبح قیامت تک کے لیے شاید کہ لوگ بڑے بڑے دعوے کریں گے کہ ہم سنی ہیں سنی ہیں سنی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سنی کی نشانی اگر پوچھتے ہو تو وہ کثرت درود کرے گا۔ کیا کرے گا؟ بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ پڑھے گا، سبحان یا اللہ رسول سلام علیکہ پڑھے گا۔ ارے یہی سنی کی نشانی ہے کہ وہ اہل بیت کو بھی مانتا ہے، امام زین العابدین سے لے کر اور یہ ساری لڑی اگر اوپر تک اور پھر نیچے بھی ہم نا امام جعفر صادق تک، آپ ساری تاریخ کو پڑھیں، امام جعفر صادق پوتے کس کے ہیں اور نواسے کس کے بنتے ہیں، اور سبحان سچی اللہ بات یہ ہے کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، برادریاں ہیں، رشتے دیے ہوئے ہیں، جہاں پہ رشتے دیے جائیں لیے جائے وہ سکے ہوا کرتے ہیں اور وہ جدا نہیں ہوا کرتے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ باقی رہی بات صحابہ کی شانیں اپنی، اہل بیت کی شانیں اپنی، سنی وہ ہے جو اہل بیت کا بھی غلام ہے، صحابہ کا بھی جانے والا ہے۔ سبحان اللہ